بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى مزجته خالطته مخالطة يتغير بها طعمه وريحه لشدة نتنها وكبهها، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النجم. انتہا. ترجمہ و تشریح. پہلی حدیث غیبت کی تعریف کے بارے میں. یہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ سب لوگ بولتے ہیں غیبت غیبت غیبت، لیکن عرب لوگ تو جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے، چونکہ ان کی زبان ہے اور ایک ماحول بنا ہوا ہے. ہمارے یہاں بھی غیبت بولی جاتی ہے، لیکن اس کی تعریف اگر کسی کو پوچھا جائے تو اکثر لوگ غلطی کر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہاں حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ سے پوچھا: اتدرون ما الغیبہ؟ صحابہ سامنے موجود ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کی عادت تھی کہ جو کچھ جانتے بھی ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیتے کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے وہی جواب دیا: اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے اس کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت مختصر لفظ ہے عربی کا اور اس کا بھی ترجمہ بہت مختصر ہے: ذکرک اخاک بما یکرہ. تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ذکر کرنا وہ چیز جو اس کو ناپسند ہے. یعنی کسی بھائی کا نام اس انداز سے لینا کہ ان کو ناپسند آئے، یا ان کا کوئی اعمال، ان کا کوئی کردار، ان کا کوئی بات چیت کرنے کا طریقہ، اس انداز سے آپ ان کے غیبانے میں بولیے جو ان کو ناپسند ہو، تو اس کو غیبت کہتے ہیں. تو صحابہ نے سوال کیا، دوسرا سوال صحابہ نے سوال کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس میں یقیناً وہ چیز پائی جائے، وہ عیب اس میں ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر وہ عیب ان میں ہے تب تم نے غیبت کی اس کی، اور اگر اس میں کوئی عیب نہیں ہے بلکہ تم نے اپنی طرف سے وہ عیب بتائی ہے جو اس میں نہیں ہے پہلے سے، تو اس نے اس پر بہتان لگائی ہے. یہاں پر دو لفظ کا معنی مطلب سمجھ میں آیا، ایک غیبت کے معنی اور ایک بہتان کے معنی. غیبت کے معنی تو وہی ہے جو اس میں ہے پائی جاتی، جو خرابی پائی جاتی ہے اس میں، اور اس کا ذکر آپ اپنے مجلسوں میں کر رہے ہیں جس میں وہ حاضر نہیں ہے، یہ غیبت ہوئی. تو غیبت کا حکم تو آپ پچھلے سنتے آ رہے ہیں، آپ قرآن میں بہت سخت لہجے میں استعمال کیا ہے، اس کا حکم معلوم ہے آپ کو. ایک ہے بہتان، ایک لفظ ابھی جو آیا بہتان، عام طور سے اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے اصلاً.
تو بہتان کے معنی وہ چیز جو اس میں پائی نہیں جاتی لیکن آپ اپنے طرف سے گڑھ گڑھ کے لگا کے اس میں بولتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ بھی بات ہے، یہ بھی بات، اس میں ایک خامی تھی، دو چار آدمی مل کے اور سب آدمی تھوڑا تھوڑا اور لگا کے 4-5 پیدا ہو گئی۔ خامی سے تو کوئی بالا تر نہیں، ہر انسان میں خامی ہے، بات کرنے کے انداز میں کچھ خامیاں ہیں، چلنے کے انداز میں جو خامیاں ہیں، کسی کا لائف اسٹائل خراب یا کسی کو پسند نہ آئے، سب میں خامیاں ہیں۔ صورت شکل میں بھی اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو الگ الگ بنایا ہے، کسی کے پاؤں، کسی کے ہاتھ، کسی کے آنکھ، اللہ تعالیٰ کسی کے عیب دار بنایا ہے۔ اب اس ساری چیزوں کا بولنا اس انداز میں جس سے سننے والے کو تکلیف ہو تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ آج جو چیز اس میں ہے نہیں آپ اپنی طرف سے لگا دینا، اس کو کہتے ہیں بہتان۔ اب دونوں کے ظاہر سی بات ہے، دونوں کے سزا بھی الگ الگ ہوگا۔ جو چیز گڑھی ہوئی ہے اس کا سزا الگ ہوگا، جو اس میں اوریجنل ہے مگر اس کو بھی ناپسند کرتا ہے اللہ اس کے رسول اور اس شخص کو بھی ناپسند آئے گا تو اس کا سزا کیا ہے، سزا معلوم ہے نہیں، اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ اس کے یہاں ابھی جو صرف بتایا ہے معنی، بہتان کے معنی اور غیبت کے معنی۔ یہ دوسری حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ وہ حدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آئے، بہت معروف حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے جو خطبہ دیا تھا وہ بین الاقوامی سطح کا، یعنی دنیا میں سب سے بڑا خطبہ ہے۔ جو خطبہ بیان دیا وہ ہیومن رائٹس کے بارے میں دیا تھا، اور اس میں پورے ہیومن رائٹس کے جتنے چارٹر ہو سکتا ہے وہ سارا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں بیان کر دیا تھا۔ آپ کبھی پڑھیے اس کو تو دل کرے گا کہ ہاں 1400 برس پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن رائٹس کا چارٹر اس میں بیان کیا۔ اس میں مجمع عام میں اس میں کا بعض ٹکڑا یہاں لکھا ہوا ہے۔ مانا ہے کہ تمہارے خون اور تمہارا مال، تمہاری عزت تم پر حرام ہے، جس طرح آج کا دن حرام ہے، آج کے اس مہینے میں اور آج کے اس علاقے میں، اس سرزمین پر۔ اور آگے فرماتے ہیں کیا میں نے یہ میسج پہنچا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشچن کرتے ہیں کیا میں نے یہ میسج پہنچا دیا؟ تو اس میں جو بتایا گیا ہے کہ مسلمان ایک مومن کا خون، اس کی عزت، یعنی کسی کی غیبت کرنا بھی اس کی عزت اکھاڑنا ہے نا، کسی کے خلاف اگر بولتے ہیں تو بھی اس کی عزت سے کھلواڑ کرنا ہے۔ ہر آدمی کا ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے، آپ اس کے خلاف آپ بولتے ہیں تو یہ بھی اس کے جو ہے اس کے عزت پر ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے۔ اور اس کے مال کاٹنے کا جہاں ہاتھ کاٹنے کا ہے، اسی طرح کسی کی جان لینے کا مطلب جان کا بدلہ جان قصاص ہے اسلام میں۔ اس ساری چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کسی پر دست درازی نہیں کر سکتے ہیں غیر شرعی لحاظ سے۔ تو یہ بھی معلوم ہے، اس کے بارے میں زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ بار بار آئی یہی باتیں۔ آخری حدیث جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور شاید اس کو آپ لوگ یاد کر کے لائیے۔ کل میں نے بتایا تھا ایک حدیث کیا یاد کر کے جائیے، اب وہ کون سی حدیث ہے میں پوچھوں گا تو نہیں، لیکن آپ لوگ رجوع کر لیجیے کون سی حدیث تھی۔ یہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صفیہ کا ایسا ویسا ہونا ہی کافی ہے آپ کے لیے۔ صفیہ کون تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، دوسری بیوی حضرت عائشہ کی بیوی تھی۔ راوی بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی مراد کیا تھی کہ صفیہ ناٹی قد کی ہے۔ یہاں اشارہ ان سے کہنے کا مطلب ہے یعنی اس طرح سے کہی ہوں گی یا اس طرح سے کچھ بولی ہوں گی، ایسا کا لفظ ہے۔ اور راوی بتاتے ہیں کہ اس کا مراد تھا حضرت عائشہ کا کہ ناٹی قد کی ہے۔ حضرت عائشہ کا کہنا تھا کہ صفیہ تو ناٹی ہے، اتنا کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو کلمہ استعمال کی ہے، جو بات کہی ہے، اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اس کی بو بھی بگڑ جائے، اس کا مزہ بھی بگڑ جائے، اس کا کلر بھی بدل جائے۔ معنی کچھ یہ تشریح ہے اس کی، لیکن معنی کچھ ایسا ہے کہ اگر اس کلمے کو جو بات تمہاری زبان سے نکلی ہے اگر سمندر میں ڈال دیا جائے، سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اس میں مکس ہو جائے۔ مفسرین نے جو معنی کیا ہے کہ اتنا، جیسے کہ اسلام میں کیا ہے، پانی پاک ہونے کے لیے تو عام طور سے پانی جو مزہ جو ہے نارمل پانی کا وہ ایک خاص ہے،
اگر اس میں سے 3 چیز ہے، تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے، انہیں 2 چیز بدل جائے تو پانی کا استعمال نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے لون، کلر، اور دوسرا ہوتا ہے طعم، اس کا ٹیسٹ، ذائقہ، اور ایک ہوتا ہے اس کی جو ہے بو. یہ تینوں چیز میں سے 2 اگر بدل جائے نہیں تو اس پانی کا حکم ہوتا ہے ناپاک ہونے کا، اس سے طہارت نہیں ہو سکتی. یہ سن لیجئے، یہ ہم لوگ فقہ میں پڑھتے ہیں. تو اس میں بتایا گیا کہ اگر یہ آواز، یہ بات تمہاری اگر سمندر کے پانی، سمندر کا مطلب کتنا بڑا ہوتا ہے، کنواں نہیں ہوتا ہے، سمندر ہی ہوتا ہے، سمندر پہ اگر ملا دیا جائے تو سارے سمندر کے پانی بدبودار ہو جائے. اور ایک اور سوال کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی ایک انسان کا نقل اتارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کسی انسان کا نقل اتارنا پسند نہیں کرتا ہوں گرچہ مجھے ایسا دیا جائے، یعنی پوری دنیا کی دولت دے دیا جائے، وہاں مراد جو ہے پوری دنیا کی دولت اگر دے دی جائے پھر بھی میں کسی شخص کا نقل نہیں اتاروں گا. یہ حدیث کا ترجمہ و تشریح ہے. آپ یہ بتائیے کہ کتنے انسان کی زندگی میں اس حدیث کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ ایک انسان کو یہی کافی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر سورہ العصر صرف ایک ہی سورہ دنیا میں نازل کرتا اللہ تعالیٰ تو اس میں اتنی کسادگی اور گنجائش ہے کہ پورے انسان کے لیے کافی تھا، انسان کی پوری زندگی کے لیے کافی تھا. ایک ہی سورہ، انسان نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک سورہ کافی تھی. تو وہی میں سمجھتا ہوں، آپ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی دونوں پیاری بیوی ہیں، ان کو کیسے، کس معنی میں سمجھا آپ نے اور کیسے سمجھایا، اور یہی انسان کی حقیقت ہے. لہٰذا ہم اپنی زبان کو جتنا حفاظ سے رکھیں گے اتنا ہی پاک صاف اللہ کے سامنے جائے گا. اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو قبول نہیں کرتا ہے. اور امام نووی نے کچھ لکھا یہاں پر، یہ تو حدیث کا ترجمہ میں نے کر دیا، تشریح. امام نووی نے اس کے مزجت کا معنی کیا، جو میں نے تشریح کیا وہ کیا ہے، پلس ایک چیز اور لکھا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سورہ نجم کی آیت ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں گویا اللہ کے الفاظ بولتے ہیں. تو یہاں پر ہم کو یہ بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو گھریلو معاملات کو جو سمجھایا اور اپنی بیویوں کو جو سمجھایا، یہ مت سمجھو کہ ان کے گھر کی زندگی اور ان کے بات ہے، یہ اللہ کے کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آئی. یہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے، اس لیے میں نے اس کو پڑھ دیا. سورہ نجم کی پہلی دوسری آیت ہے، بہرحال نہیں تیسری یا چوتھی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو اپنے اخلاق اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پریشان حالی کو دور فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.